حدیث مبارکہ میں ہے سب سے زیادہ سزا قیامت کے دن اس شخص کو ملے گی جس نے کسی نبی کو قتل کر دیا، اور یا تو اس شخص کو سزا ملے گی جس کو کسی نبی نے قتل کر دیا، اس کو یعنی نبی کو تنگ کر دیا یا جہاد کی صورت میں نبی کے سامنے آیا اور نبی نے اس شخص کو قتل کر دیا، تو سب سے زیادہ سزا اس شخص کو ملے کیونکہ نبی قتل کر رہے ہیں۔ بہت سخت سزا ملے گی ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ تو اسی وجہ سے قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں مغضوب کہا ان کو کہ اللہ کا ان پر قہر و غضب ہے ان یہودیوں پر، جنہوں نے اللہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی ہیں اور کرتے ہیں، اور جو جناب انبیاء کرام کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں اور قتل کرتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑے گستاخ قسم کے لوگ ہیں، بدمعاش قسم کے لوگ ہیں، گندی ذہنیت والے لوگ ہیں، گندی سوچ کے لوگ ہیں، ان پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ فقیر ہے، ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اللہ تو فقیر ہو گیا ہم غنی ہیں، تو اس کا جواب یہ بھی تو اللہ نے دے دیا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم ہی تو فقیر ہو اللہ کے نزدیک، اللہ کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی حمید اور تعریفوں والا ہے۔ لیکن یہ جو یہودیوں نے یہ جملہ کہا ہے تو وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے، بما قالوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کہتے تھے نا کہ لوگوں دیکھو اللہ کو، دیکھو اللہ کنجوس ہو گیا، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے ہاتھ، اللہ کی مٹھی بند ہو گئی، اللہ بخیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان، نہیں اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور فرمایا ينفق کیف یشاء، جیسے اللہ کی مرضی وہ خرچ کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو کنجوس کہہ دیا، نعوذ باللہ، اللہ کو کبھی فقیر کہتے ہیں، کبھی اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں یہودی۔ تو ہے نا وہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ خرچ فرماتے ہیں جیسے اللہ کی مرضی ہے۔